اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ شفاعت کا بیان، اس تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور کل ہم لوگوں نے باب کی پہلی آیت جسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی آیت وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کی تفسیر کو ہم لوگوں نے اس کے درس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا گزشتہ درس میں، اور اس کی وضاحت یہ کی گئی تھی، ہم نے بتایا تھا آپ کے سامنے کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین اور موحدین کو ڈرانے کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، اور یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی یار و مددگار اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب مومنین کے لیے نہیں ہوگا تو مشرکین کے لیے کہاں سے ہوگا؟ اور ان لوگوں کے لیے کہاں سے ہوگا کہ جو لوگ اپنے معبودان باطلہ کو اسی وجہ سے پوجتے ہیں یا معبودان باطلہ کے سامنے اسی لیے سر جھکاتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں گے۔ جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہوگی اور اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی سفارش کرنے کا مستحق نہیں ہوگا۔ چلیں اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کو پڑھیے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر آیت نمبر 44۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جی، اس آیت پہ غور کیجئے اور اس کے ترجمے کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ کیا ترجمہ کیے مفیظ؟ جی، ترجمہ پڑھیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر قسم کے شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ حالانکہ ہر قسم کہا تو چلیے ٹھیک ہے، اس آیت سے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ لوگوں کو اگر یہ آیت لکھ کر کے دی جائے اور کہا جائے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اس آیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت کیجئے، تو کیا کہیے گا؟ یعنی جو کچھ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں شفاعت کے باب میں، اس کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں۔ اللہ سے طلب کی جائے گی کیونکہ اسی کے اختیار میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور
اس کی مرضی سے ہوگی. اختیار میں ہے تو اس میں ہو گیا. ایک چیز یہ پوائنٹ صحیح ہوا. ایک شفاعت مثبتہ. شفاعت مثبتہ. اور صحیح ہے، جواب صحیح ہے، شفاعت مثبتہ. لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ شفاعت کی قسمیں ہوں گی. ہیں؟ جی، ہر قسم کی. ہر قسم کی ترجمہ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کی کئی قسمیں ہوں گی. جیسے ہم لوگ قسم پڑھ چکے ہیں. اور آیت پہ غور کیجئے. قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے للہ، لام یہاں پہ ملکیت کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہر طرح کی شفاعت ہے. قل للہ الشفاعت جمیعا، اور جمیع کہہ کر کے شفاعت یہ بتلایا گیا کہ شفاعت کی کئی قسمیں ہوں گی، ہے نا. تو یہ اس آیت کریمہ سے دو چیزوں کا پتہ چلا. ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ شفاعت کی قسمیں ہوں گی اور شفاعت ایک قسم کی نہیں ہوگی. چلیے دوسری بات جس کا پتہ چلا وہ یہ پتہ چلا کہ شفاعت اپنی تمام قسموں کے ساتھ کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ. رب العالمین کی ملکیت میں ہے. اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے. اس آیت کریمہ سے مشرکین کے شرک کے جڑ کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا پورے طور پر. جب کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، آپ اس سے کیسے سوال کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شفاعت کا میں مالک ہوں، مجھ سے طلب کرو. اور لوگ اس سے سفارش مانگ رہے ہیں جو اس کا مالک ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی ہاں. تو مشرکین جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شفاعت طلب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخشوا دیں گے. یہ سب دیکھیے چینل بنایا ہوا ہے. کہتا ہے 12 ربیع الاول میں شربت تقسیم کر دو، جشن منا لو، گھر کو سجا دو، کھیر پولی حلوہ بنا کر کے تقسیم کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کر دیں گے قیامت کے دن. اور کہتے ہیں لوگ کہ ہمارے بیڑے کو پار لگا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ کام کروا دیجئے، ہمارا وہ کام کروا دیجئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بری ہوں گے. اس لیے کہ شفاعت پورا کا پورا اللہ رب العالمین کا حق ہے اور اللہ اس کا مالک ہے. اور جب اللہ رب العالمین مالک ہے تو نہ تو کسی نبی سے طلب کی جائے گی، نہ نبی کی زندگی میں، نہ نبی کے بعد، اور نہ کسی فرشتے سے طلب کی جائے گی، نہ کسی ولی سے طلب کی جائے گی، اور نہ کسی بادشاہ سے، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی سے بھی طلب نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ جی جی. یہ آیت کریمہ شفاعت کے اس بات کے اوپر ہے یا اس کے نفی کے اوپر ہے؟ یعنی اس آیت سے شفاعت ثابت ہو رہی ہے یا شفاعت کا انکار ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ شفاعت کو ثابت کر رہی ہے. لیکن پوری تفصیل یہاں پر بھی نہیں آئی، یہاں پر بھی پوری تفصیل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بیان کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ شفاعت ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قل للہ الشفاعت جمیعا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تمام تر سفارشوں کا مالک اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. چلیں نیز فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. سورہ بقرہ 255. کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟
جی یہ مشہور آیت الکرسی کا ایک ٹکڑا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شفاعت کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی، شفاعت مثبتہ کی، ہے نا؟ وہ یہ کیا ہے شفاعت مثبتہ؟ کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرنے کی جرات کرے گا مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ یعنی کوئی بھی سفارش کرنے والا اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ جب تک اللہ تعالی حکم نہیں دے گا تب تک اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے۔ اور کیجئے یہ اللہ کے سامنے معاملہ ہے، تو پھر یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے بزرگ آ کے ان کو قبر میں بچا دیتے ہیں اور فلاں جگہ نجات دے دیتے ہیں؟ یہ باتیں جب ان آیتوں کو آپ غور سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کے قصے اور کہانیاں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور کیجئے، اتنے بلند و بالا مقام کے باوجود، مقام محمود پہ فائز ہونے کے باوجود سفارش نہیں کر سکیں گے مگر اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کرنے کا ارادہ کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور اس وقت تک گرے رہیں گے سجدے کے اندر جب تک اللہ رب العالمین اٹھنے کا حکم نہ دے دے، اور دوبارہ ایک تو سجدے میں گریں گے اور اوپر سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے ان الفاظ کے ذریعے سے جو الفاظ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ بتائے گا، سکھائے گا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے، یعنی بغیر اللہ کے حکم سے سفارش نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے جی، اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں سجدے میں بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا ارفع راسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس سے، اس آیت کریمہ سے اس بات کا اندازہ ہوا، یا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شفاعت مثبتہ کی جو قسمیں ہیں اور ان کو جب طلب کی جائے گی وہ اللہ رب العالمین سے ہی طلب کی جائے گی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے طلب نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان چیزوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے ترتیب کا تذکرہ کیا ہے اور کس طرح سے ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی آیت کریمہ کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ شفاعت اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ثابت کی کہ پوری کی پوری شفاعت قیامت کے اندر جتنی طرح کی شفاعتیں پائی جائیں گی ان تمام شفاعتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور تیسری چیز، تیسری آیت جو لائے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شفاعت مثبتہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی اجازت ضروری ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے وہ سفارش بھی نہیں ہوگی۔ چلیں چلیے۔ اور نیز فرمایا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ سورہ نجم۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے۔ جی اس آیت کریمہ کو دیکھیے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، فرشتوں کے عظمت کے اوپر غور کیجئے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے باتیں گزر چکی ہیں
فرشتوں کے تعلق سے ایک دو باب قبل حتی اذا فزع عن قلوبہم کی باب کی تشریح جب ہم کر رہے تھے تو فرشتوں کے تعلق سے ساری باتیں آپ کے سامنے، لگ بھگ باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ تو فرشتے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ مخلوق ہیں، اس کے بعد فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بغیر، اجازت کے بغیر سفارش سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے فرشتے، مگر وہ فرشتے جن کو اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی اجازت دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جس سے راضی ہوگا، یعنی دونوں طرف سے، جس کو اجازت دیا جا رہا ہے، دی جا رہی ہے اجازت سفارش کرنے کی، اس سے بھی اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے، اور جس کے لیے اجازت دی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین کا راضی ہونا ضروری ہے، یعنی شافع اور مشفوع لہو، ان دونوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر کے شفاعت کی جو دوسری شرط ہے اور تیسری شرط ہے اس کا تذکرہ کیا۔ دوسری اور تیسری شرط کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین شافع سے راضی ہو اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے یعنی مشفوع لہو، اس سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اس سے پہلے کا اللہ کی اجازت ہو، پہلی شرط اجازت ہو، دوسری شرط جو سفارش کر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور تیسری شرط جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہو۔ چلیے نیز فرمایا قل ادعوا الذين ظلمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ سورہ سبا آیت 22 اور 23۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، اور زمین و آسمان کی ملکیت یا ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں سفارش کی وہ اجازت بخش دے۔ بڑی عظیم آیت ہے جی، اتنی عظیم آیت ہے کہ اگر اس کو آدمی سمجھ لے تو سفارش کی پوری چیزیں سمجھ لے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، آپ دیکھیے گا عام طور پہ مساجد میں دعا کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ میری اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول کر لے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کر لے، فلاں کے حق سے قبول کر لے، اس بزرگ کے حق سے قبول کر لے۔ کسی کا کیا حق ہے؟ صدقے سے، ہاں صدقہ تو ہے، صدقے سے، حق سے، وسیلے سے، تو کسی کا کیا اللہ رب العالمین کے اوپر معاملہ ہے جی؟ اس کی مثال یہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں، دیکھیے غور کیجئے گا، کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا کسی زمانے میں، ایک مثال دے رہا ہوں، آج اگر اس سے ضرورت پڑی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلیے اس سے میرے پرانے رابطے ہیں، میرے پرانے تعلقات ہیں، ہم نے کبھی اس کو فائدہ پہنچایا تھا، تو چلیے آج میں یہ بات کہوں گا، ہو سکتا ہے میری بات وہ قبول کر لے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے اس سے احسان کیا تھا۔ جی، کوئی بھی ولی، کتنا بڑا بھی ولی ہو، بزرگ ہو، نبی ہو، اس کا کوئی احسان ہے اللہ رب العالمین کے اوپر؟ ہرگز نہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا، کہا آیت کریمہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو آسمان میں اور نہ زمین میں ایک ذرے کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے ٹھیک ہے، مالک ہونا دور کی بات، مالک نہیں ہے، اللہ کے پارٹنر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، پارٹنر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے۔ چلیے پارٹنر نہیں ہے، کچھ مدد کیا ہوگا ان لوگوں نے،
آسمان و زمین کو بنانے میں، کچھ کام نکال دیا ہوگا کہیں پہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، ان لوگوں نے کوئی مدد بھی نہیں کی ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین. اتنی واضح آیت کے بعد بھی اب اگر کوئی آدمی طفیل میں، صدقے میں اور جاہ میں، فلاں کے جاہ سے آمین بجاہ النبی الامین لوگ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ سے، اس کے فلاں سے، اس کے فلاں سے، اس کے رتبے کی وجہ سے قبول کر لے، تو کس کا احسان ہے اللہ رب العالمین کے اوپر؟ اور اس آیت کو سنیے، اس آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. کن سے کہیے؟ مشرکین سے کہیے. الذین، یعنی قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو معبود سمجھتے ہو، اللہ کو کے علاوہ ان کو معبود سمجھتے ہو، وہ لوگ تمہاری دعاؤں کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ اس بات کے بھی مستحق نہیں ہے کہ تم ان کو اللہ کے علاوہ پکارو. کیوں نہیں مستحق ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے چند وجہوں سے، اس کے اوپر غور کرو. اس وجہ سے یہ لوگ مستحق نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. سبحان اللہ، نہ یہ لوگ آسمان و زمین میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مالک نہیں ہے. سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں جی. اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے. مثقال ذرہ، ایک رائی کے، ایک ذرہ، ذرہ جس کو سمجھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بھی مالک نہیں. اب یہاں ایک بات آپ سمجھیے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ آیت تو بھائی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ کو آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مثقال ذرۃ، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، جبکہ ہم لوگ تو مالک ہیں جی. ہمارے پاس جو پیسہ ہے ہم اس کے مالک ہیں، ہمارا جو گھر ہے ہم اس کے مالک ہیں، ہم جس مکان میں رہ رہے ہیں ہم اس کے مالک ہیں. ابدی مالک نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے. صحیح جواب، صحیح جواب. اسی کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ملکیت تو ہے لیکن ملکیت ناقص ہے. کیا ہے؟ بولیے. ملکیت ناقص ہے. ناقص ہے. اب کیسے ناقص ہے اس کو سمجھیے. آپ کے جیب میں پیسہ ہے، لے کر کے نکلے کہ ہم فلاں چیز خریدیں گے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ہوئی، جیب سے پیسہ گر گیا، نہیں خرید سکیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ جی بہت دنوں سے جمع کر کے اکٹھا کر رہے تھے پیسہ، یہ جمع ہو جائے گا تو ایک چیز خریدیں گے. بیچ میں کوئی معاملہ پیش آ گیا، پورا کا پورا پیسہ نکل گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ جی ہوتا ہے. بھائی یہ انسان کی بے بسی کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہے یہ چیزیں؟ ہم سوچتے کچھ اور ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے. کچھ اور. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، قدری ہوئی. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ اس پیسے سے یہ چیز خریدیے گا، اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، آپ جیب میں پیسہ لے کر کے ایڑی رگڑتے رہ جائیے، وہ چیز آپ نہیں خرید سکتے ہیں. یہ تقدیر ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کہاں بادشاہ ہوئے بھائی؟ آپ اپنے پیسے کے کہاں مالک ہوئے؟ آپ تو اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات سمجھیے. آج کسی کے پاس 10,000 روپے ہے مثال کے طور پہ، کیا وہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے وہ پیسہ اس کے پاس موجود رہے گا؟ نہیں لے سکتا. وہ اپنے نہیں رہے، مر جائے اس سے پہلے، نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے آدھی رات کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور 10,000 کیا 10 کے بدلے میں 50,000 خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جس کو امر قدری کہتے ہیں.
اب پڑھ چکے ہیں آپ لوگ قدری اور شرعی دونوں، اس کو نافذ کیجئے یہاں پہ. اچھا، ایک آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، غور سے سمجھیے اس کو، مسلمان ہے، مومن ہے، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے. ہاں جی، اپنے پیسے سے شراب خرید سکتا ہے وہ؟ جی خرید سکتا ہے؟ بالکل نہیں. بولیے، سوال نہیں سمجھیے گا. ایک آدمی مومن ہے، موحد ہے، اس کے جیب میں پیسہ ہے، کیا وہ اپنے پیسے سے شراب خرید سکتا ہے؟ نہیں نہیں خرید سکتا. نہیں بالکل نہیں. نہیں خرید سکتا کیونکہ اللہ نے نہیں خریدنے کا حکم دیا بھائی. یعنی میرے جیب میں پیسہ رہتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے غلام ہیں. اس نے منع کیا کہ تم کو شراب نہیں پینا ہے، نہیں خریدنا، ہم نہیں خریدیں گے. تو ہم بادشاہ ہوئے اس پیسے کے؟ نہیں نہیں اس پیسے کے ہم مالک ہوئے؟ بالکل نہیں. نہیں. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ اس آیت سے ہم کو اعتراض ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ لوگ آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ تو مالک ہے. مجاور میں بیٹھنے والے لوگ بڑے بڑے بلڈنگ کا مالک ہے جی، کروڑوں روپے بینک بیلنس کا مالک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کلو کلو، 1.5 کلو، 2 کلو سونا کا مالک ہے وہ لوگ. کہیے گا کہ بھائی صاحب یہاں پہ ملکیت تام کی بات ہو رہی ہے، مالک سب ہے لیکن وہ ملکیت ناقص ہے، آج مرے گا ختم ہو جائے گا اس کا معاملہ، عارضی طور پر ہے اس کے پاس وہ چیز. آج اس کا آنکھ بند ہوگا، اس کا جو ڈبہ ہے وہ غائب ہو جائے گا مرتے کے ساتھ. 1500 روپے کا کفن پہنے گا اور چلے گا اپنی طرف، چاہے کتنا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بنگلے کا اور کتنے بڑے پراپرٹی کا مالک کیوں نہ ہو، سوئے گا وہی 1.5 میٹر 2 میٹر کی زمین میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ. تو پھر بادشاہت کیسی، ملکیت کیسی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی ہاں، تو آیت کریمہ میں کوئی خلل نہیں ہے. کوئی کہے گا نہیں ہم کو اعتراض ہے تو اس کو اس طرح جواب دیجیے گا، انسان کی ملکیت تو ہے لیکن اس کی ملکیت کیا ہے جی؟ ناقص ہے. کیسے ناقص ہے؟ بولے گا دیکھو امر قدری سے ناقص ہے اور امر شرعی سے بھی ناقص ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان چاہے کتنی بھی قدرت اور طاقت کیوں نہ رکھے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہ تو یہ آسمان میں نہ زمین میں ایک ذرہ کا بھی مالک نہیں ہے، ایک ذرہ کا بھی مالک نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما لهم فیہما من شرک، آسمان و زمین کے بنانے میں، اس کے ایک ایک ذرے کو سنوارنے میں اللہ رب العالمین کا ان لوگ پارٹنر بھی نہیں ہے. چلیے ہم مالک نہیں ہیں لیکن ہم پارٹنرشپ ہے ہمارا، تو جو میرا پارٹنر کا روب رہے گا وہ میرا بھی روب رہے گا. بزنس میں ہم بھی پارٹنر ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی جی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جی، نہیں نہیں، اس دھوکے میں مت پڑنا، میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، میں دنیا میں پارٹنرشپ سے، پارٹنروں کی پارٹنرشپ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. اللہ اکبر. مجھ کو کسی چیز میں شراکت پسندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ کو پارٹنرشپ پسند ہی نہیں ہے کسی بھی چیز میں. من عمل عملا، جس کسی نے کوئی عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، ترکتہ وشرکہ، ہم نے اس کو بھی چھوڑا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑا. ہم کو مطلب نہیں ہے اس سے، نہ اس شخص سے مطلب ہے ہمارا کوئی واسطہ ہے، اور نہ اس کے شرک سے ہمارا کوئی واسطہ ہے. وہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے آسمان و زمین کو بنانے میں، ہم نے کسی کو پارٹنر نہیں رکھا ہے. اب چلیے پارٹنر کی بھی نفی ہو گئی. کہا مددگار ہوگا، لوگ کچھ مدد کر دیا ہوگا، کہیں پہ جا کے کوئی سورس لگا دیا ہوگا، تو اس کے نعوذ باللہ اس کے احسان میں
اللہ رب العالمین سفارش کر دے ان کی سن لے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما لہم منہم من ظہیر. یہ معبودان باطلا یہ اللہ تعالیٰ کے ظہیر مددگار بھی نہیں ہے، معین بھی نہیں ہے، مدد کرنے والے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہے، تنہا مالک ہے، اور اس کو مل کے تام حاصل ہے. نہ تو اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ تو اس کا کوئی مددگار ہے. کس طرح سے اللہ رب العالمین نے نفی کیا ہے تمام چیزوں کا. اب ان تمام باتوں کو جان لینے کے باوجود بھی اب کوئی مجاور یا کوئی قبر پوجوا جا کے قبر پہ ماتھا پٹکے گا، اب وہاں جا کر کے اپنی پیشانی ٹیکے گا اور یہ کہے گا کہ ہم کو بخش دو، ہم کو یہ کر دو. تو اب اس میں کیا ہے؟ فلاں نے اتنا مسلمان کیا تو اپنے لیے کیا. فلاں اتنے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، کبھی ان کی نماز چھوٹتی نہیں چھوٹتی ہے تو ان کے لیے ہے. اللہ کے اوپر کیا احسان ہے ان کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بحق ان کے حق میں قبول کیجئے، ان کے طفیل میں قبول کیجئے، ان کے صدقے میں قبول کیجئے، ان کے جاہ میں قبول کیجئے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی نیکی کیا تو اپنے لیے کیا. آپ ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں ویسا آپ بھی نیکی کر لیجئے، آپ بھی تہجد پڑھنا شروع کر دیجئے. تو آپ تہجد کے آپ تو 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیے گا اور خالی فاتحہ کر کے سوچئے گا کہ وہ بزرگ ہم کو ان کے دامن میں لٹک کر کے ہم نکل جائیں گے. ہاں جی. اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ شرک کی جڑوں کو کاٹ دینے والی آیت ہے، پورے طور پہ ختم کر دینے والی آیت. لیکن اس شخص کے لیے جو آدمی قرآن مجید کو تدبر سے پڑھے، تبرک کے لیے نہیں. آج ہم لوگ قرآن کو کہے پڑھتے ہیں؟ کہے پڑھتے ہیں جی؟ تبرک کے لیے. ثواب کے لیے. ثواب کے لیے سوچتا ہے لوگ کہ چلو ہم لوگ مسلمان ہیں، کم سے کم بال بچہ ایک مرتبہ قرآن ختم کر لے، ایک مرتبہ پڑھ لے، بس. یہی ہم لوگ کا نظریہ ہے، موٹو یہی ہوتا ہے. تبرک، چل ہاں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا بابو یا منی، ایک مرتبہ قرآن پڑھ لی. یہ کہنے کے لیے ہم لوگ ایک مرتبہ قرآن پڑھا دیتے ہیں مولوی صاحب سے بیٹھا کر کے. کبھی تدبر اس پہ کیا ہی نہیں، غور اس پہ کیا ہی نہیں. اگر کوئی آدمی غور کرنا شروع کر دے اس کے آیتوں پہ، ان معانی کے اوپر غور کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے قرآن مجید کی ان آیتوں سے اس کے دل کے اندر اگر گہرائی میں بھی شرک کی جڑ کہیں پہ ہوگی تو وہ بھی کٹ کے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے. لیکن ہم لوگ ایسے قوم ہیں جو غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو اپنی غفلت سے نجات اور چھٹکارے کی کوئی راہ اور سبیل بھی نظر نہیں آتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے ان بھائیوں کو جو غافل ہیں، اپنے ان بھائیوں کو جو دین سے دور ہیں، اپنے ان بھائیوں کو جن کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے بیچاروں کو، اگر ان کو پتہ ہو جائے کہ یہ کام جو وہ کر رہے ہیں وہ شرک ہے، اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ لوگ اس کام کو چھوڑ دیں گے. تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں، حق بات کی وضاحت ان کے سامنے کریں، صحیح بات ان کو بتائیں، اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کی توفیق کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہدایتوں کا مالک، دلوں کو پھیرنے کا مالک اور دلوں کے بدلنے کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کو نیکی کے لیے مضبوط کر دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں توحید کی محبت پیوست کر دے. اللہ رب العالمین توحید کی دعوت عام کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین توحید کے باتوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی توفیق دے. اللہ توحید سیکھنے کے لیے، توحید سمجھنے کے لیے ہم سب کے سینوں کو کھول دے. اللہ رب العالمین توحید پہ قائم رکھے، توحید کے اوپر زندگی ہو، توحید کے اوپر خاتمہ ہو. جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللہ 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 اللہ